يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كيف الحياء من الله تعالى قال تستحيي منه كما تستحيي من الرجل الصالح من قومه. یہ ایک حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، انہوں نے حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیف الحیاء من اللہ، اللہ تبارک و تعالی سے شرم کیسے کی جائے، اللہ تبارک و تعالی سے حیا کیسے کی جائے. یہ سوال اس لیے فرمایا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا ایک حصہ قرار دیا اور فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا کا سب سے اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے حیا کرے. بندوں سے حیا دوسرے درجے میں ہے، پہلے درجے میں حیا کرنی چاہیے اللہ جل جلالہ سے. تو اس واسطے سے ابو ہریرہ نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ سے کیسے حیا کی جاتی ہے، تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ حیا کا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح حیا کرو، شرم کرو جیسے کہ اپنی قوم کے کسی نیک آدمی سے حیا کرتے ہو. یعنی تمہارے ملنے جلنے والوں میں، تمہارے محلے میں اگر کوئی نیک آدمی رہتا ہے اور اس نیک آدمی کی تم عزت کرتے ہو، تمہارا استاد ہے، تمہارا شیخ ہے یا اور کوئی بزرگ ہے جس کی تم عزت کرتے ہو، جس کے تدین کا دل پر ایک اثر ہے، تو ہر انسان یہ کرتا ہے کہ اس کے سامنے جب جاتا ہے تو ذرا کچھ احتیاط کے ساتھ جاتا ہے. اگر کسی شخص کو عام عادت نہیں ہے لیکن اس بزرگ کے پاس جاتے ہوئے ذرا کچھ لحاظ کرے گا، مروت کرے گا اور پھر جائے گا. یہ ایک طبی بات ہے اور ہر شخص کے اندر پائی جاتی ہے کہ جب کسی بڑے کے پاس، بزرگ کے پاس جائے تو ذرا دیکھ بھال کے جاتا ہے. دیکھو عام عادت ہے لوگوں کی کہ عام حالات میں ٹوپی نہیں پہنتے، لیکن جب پتہ چلے کہ کوئی بزرگ آئے ہیں ان سے ملنے جائیں گے تو سر پہ ٹوپی رکھ کے جائیں گے. یہ اس لیے کہ ان سے حیا آتی ہے کہ ان کے سامنے ننگے سر جائیں. یا بہت سے لوگ ہیں کہ جو عام حالات میں انگریزی لباس پہنتے ہیں، لیکن جب کسی بڑے کے سامنے، بزرگ کے پاس جائیں گے تو ذرا قمیض نکال لیں گے باہر کو اور اس طرح جائیں گے کہ ذرا حلیہ جو ہے وہ کچھ نسبتاً دینداروں کے قریب ہو جائے. تو جب کوئی کسی بزرگ کے سامنے جاتا ہے تو اس وقت میں لحاظ کر کے جاتا ہے، اور ساتھ میں اس وقت جب تک کہ وہ بزرگ سامنے ہیں تو کوئی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جو دیانت کے خلاف ہو، تدین کے خلاف ہو، دینداری کے خلاف ہو. وہاں ان کے سامنے بیٹھ کے گناہ کا ارتکاب نہیں کرے گا. مسجد میں بیٹھا ہے کسی بزرگ کی
اور اس وقت بد نظری شروع کر دے. ہاں کتنا ہی عادت ہو بد نظری کی، لیکن جب تک کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھا ہے، اس کے پاس بیٹھا ہے، اس کے سامنے بیٹھا ہے، اس وقت تک اس کا ایسا اقدام نہیں کرے گا. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح تم اپنے کسی بزرگ یا کسی نیک آدمی سے حیا کرتے ہو کہ اس کے سامنے کوئی کام خلاف شریعت حتی الامکان نہیں کرتے، اپنے آپ کو لحاظ کر کے جاتے ہو، بنا کر جاتے ہو، سنوار کر جاتے ہو، تو بھائی سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ایسی حیا کرنا. جب ایک اللہ کے ایک بندے کے سامنے حیا کر رہے ہو، اللہ کے ایک بندے کے سامنے جس کی اپنی کوئی طاقت نہیں، کوئی قدرت نہیں، اس کے سامنے حیا کر رہے ہو، اس کے سامنے گناہ نہیں کر رہے، اس کے سامنے اپنا حلیہ ٹھیک کیے ہوئے ہو، تو جو اللہ تمہیں ہر وقت دیکھ رہا ہے اور جس کی قدرت میں سبھی کچھ ہے، تمہارا عذاب، تمہارا ثواب، تمہاری راحت، تمہاری تکلیف، جو کچھ ہے اس کی قدرت میں ہے، تو اس کے سامنے بھی ایسی حیا کرو. یہ سمجھو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت موجود ہوں. تو یہ ایسا نسخہ بتایا نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر ہم اس پہ عمل کر لیں تو ساری زندگی سدھر جائے. اب تجربہ کرو کہ جب ہم اپنے شیخ کے پاس جاتے اور ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اصلاح کی غرض سے، تو حالانکہ پتا ہے کہ شیخ جو ہے وہ ہمارے سب کچھ سارے حالات سے واقف ہے، سارا کچا چٹھا اس کو معلوم ہے، خود ہم بتاتے رہتے ہیں اپنے اندر کا حال اس کے سامنے. لیکن اس کے باوجود جب جائیں گے تو اس کے پاس بیٹھے ہوئے اس کی موجودگی میں گناہ سے پرہیز کریں گے، نماز ٹھیک ٹھاک پڑھیں گے اور کوئی ایسا اقدام نہیں کریں گے جو دیانت کے خلاف ہو. تو جب یہ بات ہے شیخ کے ساتھ، بزرگ کے ساتھ، استاد کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بدرجہ اولا ہونی چاہیے، بدرجہ اولا ہونی چاہیے. بس ایسی حیا کرو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی واسطے بزرگوں نے، صوفیاء کرام نے بعض اوقات یہ نسخہ تجویز کیا بہت سو کے لیے کہ فرض کرو کسی کو ایک بری عادت پڑ گئی ہے، کوئی کسی گناہ، جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، نگاہ کا غلط استعمال کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور چھوٹ نہیں رہا، تو بعض اوقات اس کو نسخہ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی جب تمہیں اس گناہ کا خیال آئے یا اس کا موقع آئے تو یہ تصور کر لو کہ میں اپنے شیخ کے پاس بیٹھا ہوں اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ تصور کرو. تو جب یہ تصور کرو گے تو انشاءاللہ وہ گناہ کا داعیہ، وہ غلطی کا داعیہ کمزور پڑ جائے گا، سست پڑ جائے گا. اور اسی حدیث کی بنا پر وہ مشہور مسئلہ جو صوفیاء کرام کے یہاں ہے اور بعض لوگ اس کو غلط معنی پہناتے ہیں، تصور شیخ کا، تصور شیخ کا، کہ یہ بتاتے ہیں بعض اوقات کہ بھائی جب ذکر کرو تو ذکر کرتے وقت میں تصور کرو کہ میں شیخ کو اپنے دیکھ رہا ہوں، میرا شیخ میرے سامنے ہے، اس کو تصور کرو. تو یہ نسخہ بتاتے ہیں اس لیے تاکہ اس تصور کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے آپ کو یکسو کر لے اور دل جمی کے ساتھ ذکر میں لگے. عام حالات میں خیالات بھٹک رہے ہیں، لیکن جب یہ خیال کرے گا کہ میں شیخ کے سامنے بیٹھا ہوں تو اس وقت میں وہ خیالات مجتمع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل تو دھیان کرنا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں. اصل دھیان یہ کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ میری بات سن رہے ہیں. لیکن بندہ کمزور ہے، وہ اللہ جل جلالہ کا تصور کما حقوق کر ہی نہیں سکتا. کیسے تصور کرے؟ کبھی دیکھا نہیں، اور نہ دیکھنا ممکن، نہ تصور کرنا ممکن. اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ لا یحد ولا یتصور، اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا. تو اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے موجودگی کا دھیان پورا بعض اوقات نہیں آتا. تو صوفیاء کرام نے فرمایا کہ بھائی وہ نہیں آتا تو تم جو اپنے زندگی میں جس کو سب سے زیادہ قابل تعظیم سمجھتے ہو
اور سب سے زیادہ جس کا لحاظ کرتے ہو وہ شیخ ہے، تو اس واسطے اس شیخ کا تصور کر لو. تو یہ ایک ابتدائی مرحلہ ہے. رفتہ 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 اللہ تبارک و تعالیٰ یکسوئی دلجمی پیدا فرما دیں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہونے کا دھیان اسی طرح پیدا ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ طریقہ صوفیاء کرام نے تجویز کیا تصور شیخ کا. بہت سے لوگوں نے اعتراض بھی کیا کہ یہ تو شرک ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے، تصور میں شیخ ہے، تصور تو الگ ایسا کرنا چاہیے، اور یہ شرک کر رہے ہیں. حقیقت میں اس کا ماخذ یہ حدیث ہے کہ یہ فرمایا، خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ حیا اللہ تعالیٰ سے اس طرح کرو کہ جیسے تم اپنے کسی بزرگ اور نیک آدمی سے حیا کرتے ہو. تو آپ نے خود تعلیم دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور کرنا فی الحال تمہارے لیے مشکل ہوگا، تو آسان راستہ یہ بتایا کہ پہلے یہ تصور کر لو، تو انشاءاللہ رفتہ رفتہ وہ بھی پیدا ہو جائے گا. اس لیے کوئی یہ صوفیاء کرام جو باتیں کہتے ہیں، یہ جو نسخے بتاتے ہیں، بعض نا حقیقت شناس لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ یہ شرک ہو گیا، یہ توحید کے خلاف ہو گیا. حقیقت میں اس کا ماخذ یہ حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی. یہ کوئی بدعت کی بات نہیں ہے. البتہ یہ تصور شیخ بھی ایک نسخہ ہے علاج کا، اور دوا ہے، اور دوا کا قاعدہ یہ ہے کہ بغیر ڈاکٹر سے پوچھے استعمال نہیں کرنی چاہیے. کوئی شخص میڈیکل اسٹور میں گھسے اور دوا کے اوپر جو ریپر لگا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر پڑھے کہ یہ دوا کہیں کے لیے فائدہ مند ہے، کہیں کے لیے نہیں ہے، اور خود اپنی مرضی سے وہ دوا استعمال کرنا شروع کر دے بغیر پوچھے ہوئے، تو کچھ بعید نہیں کہ مر جائے اس کو کھا کے. اس واسطے کہ وہ تو صرف اس دوا کے ظاہری علامات کو دیکھ رہا ہے، حقیقت میں میرے حق میں مناسب ہے کہ نہیں، میرے حالات کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ وہ فیصلہ خود نہیں کر سکتا. ڈاکٹر تمام حالات کو دیکھ کر اس کے تمام مالا و معالے کو پہچان کر پھر تجویز کرتا ہے کہ یہ دوا استعمال کرو، یہ تمہارے لیے فائدہ مند ہے، یہ نہیں ہے. تو اسی طرح یہ تصور شیخ کا مسئلہ ہے کہ ہر ایک آدمی اپنے مرضی سے یہ کرنا شروع کر دے تو بعض اوقات نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بغیر شیخ کی تجویز کے اور اس کے مشورے کے، اس کی ہدایت کے، یہ کام ہر ایک آدمی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. شیخ تجویز کرے تو ٹھیک، نہ کرے تو اپنی مرضی سے استعمال نہ کرے. جو بھی جتنی بھی دوائیں ہیں، جتنے بھی نسخے ہیں، جتنے بھی مجاہدات، ریاضتیں وغیرہ ہیں صوفیاء کرام سے منقول، ان سب کے بارے میں یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے. یہ نہیں کہ کسی کتاب میں پڑھ لیا کہ صاحب یہ بھی طریقہ ہے اور آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا. اس کی مثال ایسی جسے کسی کتاب میں پڑھ لیا کہ فلاں دوا فائدہ مند ہے اور استعمال کرنا شروع کر دیا. بغیر شیخ کی ہدایت کے، بغیر اس کے مشورے کے، بغیر اس کی ایما کے کوئی علاج استعمال نہ کرو. البتہ یہ تو ہے یعنی ذکر کے وقت میں تصور شیخ کی بات، اور کسی گناہ کا خیال آئے، کسی برائی کا خیال آئے تو اس وقت میں شیخ کا تصور کر لینا، یہ جو ہے یہ ایک عام علاج ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز فرمایا. یہ ہر شخص کے لیے فائدہ مند ہے، اس میں کسی خاص اجازت وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں. یعنی جب بھی کبھی ایسا ہو تو آدمی تصور کر لے اپنے کسی سب سے بڑے کا جس کی تعظیم زیادہ کرتا ہے. باپ ہے تو باپ کا کر لے، استاد ہے تو استاد کا کر لے، شیخ ہے تو شیخ کا کر لے. جس کی سب سے زیادہ تعظیم کرتا ہے یہ سوچے کہ میں اس کے سامنے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے. فرض کرو کہ دل میں داعیہ پیدا ہوا، ایک نگاہ کو غلط جگہ استعمال کرنا، یہ داعیہ پیدا ہوا، شدید داعیہ. تو ذرا یہ سوچو کہ اتنا ہی شدید داعیہ اگر میرے دل میں پیدا ہو ایسے وقت جب میرا باپ مجھے دیکھ رہا ہو یا میرا استاد مجھے دیکھ رہا ہو یا میرا شیخ مجھے دیکھ رہا ہو کہ میں یہ حرکت کر رہا ہوں، تو خاص کتنا ہی شدید داعیہ ہو، کتنا ہی شدید تقاضا ہو، بے چینی ہو طبیعت میں، لیکن اٹھے گی نگاہ،
نہیں اٹھے گی، اس واسطے کہ اس کے دیکھنے کی حالت میں اپنی ایک کمزوری، اپنا ایک عیب سامنے آتا ہے اور طبیعت میں حیا آتی ہے کہ اپنا یہ عیب ان کے سامنے ذکر کرو. یہاں تک ہوتا ہے کہ مرید جو ہوتا ہے کسی شیخ سے جو اسلامی تعلق قائم رکھتا ہے، وہ اپنے سارے حالات بتاتا ہے شیخ کو، خط میں لکھ دیتا ہے کہ جی مجھے یہ بد نظری کی عادت ہے، سب کرو. اور لکھنا بھی چاہیے، جس کو ہو وہ بتانا چاہیے اس کو مجھے کیا تکلیف ہے. تو اس کو لکھتا ہے، یہ زبانی بتا دیتا ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، بتا رکھا ہے شیخ کو. اس کے باوجود جب شیخ موجود ہوگا سامنے، اس وقت میں خواہ کتنا ہی بے چینی کا تقاضا پیدا ہو، اور جانتا بھی ہے کہ شیخ میرے اس بیماری کو سے واقف ہے، پھر بھی نگاہ غلط جگہ اس وقت نہیں اٹھے گی. تو جب یہ بات ایک شیخ کے ساتھ ہے تو اسے نگاہ نہیں اٹھے گی. تو جب بھی داعیہ پیدا ہو آدمی تصور کرے کہ میں بیٹھا ہوں شیخ کے سامنے، یہ شیخ مجھے دیکھ رہا ہے. اور پھر ساتھ میں یہ کہ جب شیخ سے اتنی میں شرم کرتا ہوں تو اللہ جل جلالہ جو میرے خالق، جو میرے مالک، جن کی رحمتوں کے اندر، جن کی نوازشوں کے اندر جی رہا ہوں، ان کی موجودگی میں، ان کے دیکھنے کی حالت میں یہ گناہ کیسے کروں، یہ تصور کر لیا. تو انشاءاللہ جتنا بھی زیادہ اس کو تصور کرے گا، اللہ کی رحمت سے گناہ سے بچنے کی ہمت اور قوت زیادہ پیدا ہو. اللہ ہمارے حضرت ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے، ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے کہوں، فرماتے تھے کہ اگر میدان حشر میں جب اعمال نامہ سامنے آئے اور سارے کرتوت اور سارا کچا چٹھا آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ یہ کچھ کیا تھا اللہ، اور اس وقت میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی ایسا نہیں ہے جو اس اعمال نامے کے اندر موجود نہ ہو ساری زندگی کے. اب آدمی پریشان کہ یہ گناہ میرے نامہ اعمال کے اندر موجود ہے، خدا جانے کیا حشر ہوگا. تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر یہ کہا جائے کہ بھائی تم پریشان ہو رہے ہو، جہنم میں جانے سے ڈر رہے ہو، چلو ہم تمہیں جہنم کے عذاب سے بچاتے اور تمہیں جہنم میں نہیں لے جاتے، لیکن ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم نے جتنے گناہ کیے ہیں، جتنے غلط کام کیے ہیں، جتنی برائیاں کی ہیں، ان سب کی ایک فلم چلائیں گے. اور فلم جس وقت چلائی جائے گی تو اس وقت میں تمہارے ماں باپ بھی ہوں گے، تمہارے بہن بھائی بھی ہوں گے، تمہارے اساتذہ اور مشائخ بھی ہوں گے، تمہاری اولاد بھی ہوگی، اور تمہارے تمام اعزاء اقربا ہوں گے، سب دیکھیں گے. اس کے لیے اگر تیار ہو تو تمہیں بچا دیا جائے عذاب. تو کچھ بعید نہیں ہے کہ اس وقت میں انسان اس کو ترجیح دے کہ میں عذاب بھگت لوں، لیکن یہ پسند نہ کرے کہ میرا نام اعمال ایک فلم کی صورت میں میرے والدین کے سامنے، میرے بہن بھائیوں کے سامنے، میری اولاد کے سامنے لایا جائے، اس واسطے کہ وہ چیز جو ہے ناقابل برداشت ہوگی کہ ان لوگوں کے سامنے یہ میرے اعمال آئیں. تو جب یہ بات ہے تو ابھی سے اس بات کا دھیان کر لو. تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہوگا، حضرت فرما دیتے تم آج ہوا سمجھو جو روز جزا ہوگا، جو وہاں پر ہونے والا ہے اس کو آج تصور کر لو کہ یہ اعمال جو ہے یہ اگر میرے اتنے جاننے والوں کے سامنے پیش کیے جائیں تو میرا کیا حشر بنے. تو یہ در حقیقت ایک مراقبہ ہے، اس کو جس کو صوفیہ اکرام مراقبہ کہتے ہیں. یہ ایک مراقبہ ہے، ایک دھیان ہے کہ آدمی
کسی بھی برے کام سے ڈالنے کے وقت میں اپنے کسی بزرگ کا دھیان کرے، اس کے سامنے ہونے کا دھیان کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رفتہ رفتہ اس سے بچا لیتے ہیں۔ اور یہ حدیث اس کی اصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو معصیتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا بات ہے آج ناراض معلوم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے ایک حدیث ہے جو حضرت ابو ہے، وہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں فرمایا کہ لولا صبیان الرضع و مشایخ رکع و بہائم رکع لصب علیکم العذاب صبا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے اور کچھ ایسے بوڑھے نہ ہوتے جو عبادت گزار ہیں، ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اور ایک ترجمہ زیادہ یہاں پر واضح یہ ہے کہ ایسے بوڑھے جن کی کمر جھک گئی ہو، پوزا پشت ان کی کمر جھک گئی ہو، ایسے بوڑھے نہ ہوتے جن کی کمر جھکی ہوئی ہے، اور چرنے والے چوپائے نہ ہوتے، تو تمہارے اوپر عذاب اس طرح بہایا جاتا جیسے کہ پانی کا ریلا بہایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ۔ یعنی ان تین چیزوں نے تم کو اللہ کے عذاب سے روکا ہوا ہے۔ کون؟ شیخار بچے اور خمیدہ کمر بوڑھے ضعیف لوگ اور چوپائے، چرنے والے چوپائے، انہوں نے تم کو عذاب سے روکا ہوا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و ہمارے اعمال افعال تو ایسے ہیں کہ اگر ہمیں ہمارے اعمال کے حساب سے اعوذ باللہ ہمارے استحقاق کے حساب سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے تو اللہ بچائے ہر وقت عذاب ہی نازل ہوتا رہے۔ اعوذ باللہ۔ اعمال تو ایسے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کمزوروں کا خیال کر کے اور ان کی صدقے میں ہمارے اعمال سے صرف نظر فرما کر ہمیں عذاب سے بچاتے رہتے ہیں۔ شیرخوار بچے ہیں، اگر وہ شیرخوار عذاب عام نازل ہو وہ بچے بھی عذاب کا شکار ہو، اور اگر ان پر عذاب نہ ہو ان کی ماؤں پر ہو تو وہ ان بچوں کے لیے عذاب ہے، اس واسطے کہ دودھ ان کو کون پلائے۔ اور جو بوڑھے ہیں خمیدہ کمر، وہ ان کے اوپر عذاب نازل ہو یا ان کے جو وارث ہیں ان کے اوپر ہو تو ان کے لیے عذاب ہے۔ اسی طرح چوپایوں کے ساتھ، تو ان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کو عذاب سے بچایا ہوا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو حضرت نے یہاں پر یہ حدیث جو نقل کی حضرت حکیم عمر صلی اللہ تعالیٰ سے انہیں تو فرمایا کہ یہ در حقیقت اگر یہ حدیث جو ہے اس کو مستحضر رکھا جائے تو اس سے خود پسندی اور عجب کی جڑ کٹتی کہ آدمی کو اگر خیال ہونے لگے کہ میں بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا، میں بڑا عالم علامہ ہو گیا، یا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت عبادت کرنے لگا، تو اس کو اس حدیث کا استحضار کرنا چاہیے۔ اور جو آدمی بیچارے ضعیف کمزور نظر آتے ہیں اور ان کو دیکھ کر بعض اوقات دل میں حقارت پیدا ہوتی ہے، تو یہ استحضار کرنا چاہیے کہ کیا پتا جس کو میں حقیر سمجھ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے اسی کی بدولت مجھے عذاب سے بچایا ہوا۔ انسان کو کچھ پتا نہیں کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کس کا کیا تعلق ہے۔ جو سڑک پہ جا رہا ہے بظاہر دیکھنے میں میلے کپڑے ہیں، پراگندہ بال ہے، اور دیکھنے میں کوئی سلیقہ نظر نہیں آتا، غریب مسکین ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، تم اس کو دیکھ کر اس کو اگر حقیر سمجھو تو
کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس مسکین کا درجہ تم جیسے ہزارہ افراد سے برتر ہو، افضل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ مقام بخشا ہو۔ بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما ترزقون وتنصرون بضعفائکم، اللہ تعالیٰ تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں اور تمہاری مدد کرتے ہیں تمہارے کمزوروں کے صدقے میں، تمہارے اندر جو کمزور لوگ ہیں ان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد فرماتے ہیں اور تمہیں رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو کسی بھی اللہ کے بندے کو حقیر نہ سمجھو، حقیر نہ جانو، نہ حقارت کی نگاہ سے کسی کو دیکھو، کچھ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بال پراگندہ اور چہرے غبار آلود مٹی میں اٹے ہوئے اور مدفوع بالابواب، لوگوں کے دروازے پر جائیں تو لوگ دھکے دے کے نکالتے، تم ہمارے یہاں آنے کے لائق نہیں ہو، مدفوع بالابواب، دیکھنے میں ایسے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی عزت کا مقام یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی قسم کھا لے کہ خدا کی قسم ایسا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر کے دکھاتے، پورا کر کے دکھاتے کہ میرے بندے نے مجھ پر بھروسہ کر کے قسم کھائی ہے کہ ایسا ہوگا تو میں ایسا ہی کر کے دکھاؤں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر دیتے۔ تو یہ کسی کے ظاہری حال کے اوپر مت جاؤ، ظاہری حال کے اوپر کوئی فیصلہ نہ کرو کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہوگا، اپنی فکر کرو اور کیا پتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کا مقام کتنا بلند ہے، کتنا عزیز ہے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر جلیل القدر عظیم الشان، کسی مجمع میں کسی نے سوال کر لیا کہ حضرت اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ بڑا عالم کون ہے، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب میں ظاہر ہے کہ اس وقت سب پیغمبر یہ تھے اور اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اولو العزم پیغمبر تھے، تو جواب میں فرمایا کہ بھائی میں ہی ہوں، اس واسطے کہ نبی کی موجودگی میں اور کون اس سے بڑا عالم کون ہوگا؟ فرمایا کہ میں ہی ہوں۔ حالانکہ ظاہری اعتبار سے جواب درست تھا، اس واسطے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی عالم ہو نہیں سکتا، اور مراد دین کا علم ہے، دین کے علم میں نبی سے بڑھ کر کسی کا علم نہیں ہو سکتا، اور نبی بھی ایسا جلیل القدر، اسے جواب درست تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہ آیا کہ اپنی طرف خود سے یہ نسبت کر دی عالم ہونے کی، تو فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ بھائی دیکھو اب ذرا سفر کرو، ہم اپنے ایک بندے سے تمہاری ملاقات کرائیں گے، وہ بندے کے پاس جاؤ، اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کا سفر کرایا گیا، جس کا سورہ کہف میں تفصیل سے واقعہ آیا ہے۔ تو علماء کرام نے اس واقعے میں لکھا کہ حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جواب صحیح جواب تھا، اس لحاظ سے کہ شریعت کا علم ان سے زیادہ کسی کو نہیں تھا، لیکن یہ جو ایک خیال آیا تھا اس میں اندیشہ تھا، ایک واہمہ تھا عجب کا، خود پسندی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا علاج فرما دیا کہ دیکھو تمہیں سمجھ رہا ہو ہماری مخلوقات کی تمہیں کیا پتا، کون مخلوق کس حال میں ہے اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے، تو خضر علیہ السلام کے بعد بھیج دیا اور پھر ان سے جا کے علم سیکھو تو پتا چلے کہ علم کیا ہوتا ہے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پسند نہیں فرمایا، برداشت نہیں فرمایا، بلکہ دوسرے کے پاس بھیجا۔ تو ہمہ شمار کتار میں تو دل میں کبھی یہ خیال آیا کہ میں بہت بڑا عالم ہو گیا یا میں بہت بڑا عبادت گزار ہو گیا، صوفی ہو گیا، متقی ہو گیا، پرہیزگار ہو گیا، ارے کچھ پتہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیسے تم سے 1000 درجہ لاکھ درجہ افضل ہوں جن کی وجہ سے عذاب روکا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا۔ تو یہ خیال عجب کا، خود پسندی کا، اپنی ذات کی برتری کا اور بڑائی کا اللہ بچائے، اس سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ۔
یہاں ایک بات عرض کر دوں جو اکثر و بیشتر دلوں میں پیدا ہوتی ہے کہ بھائی جب ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک کمال حاصل ہے، کسی بات کا علم ہے اس کے پاس، یا کسی کو یہ توفیق ہے، کسی بات کا علم ہے اس کے پاس، یا کسی کو یہ توفیق ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہو کر نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اشراق پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، یہ ہے تو کیسے انکار کر دے اس بات کا کہ نہیں میں نہیں کرتا یہ کام، جبکہ کرتا ہے، نعمت یہ حاصل ہے۔ تو اگر یہ خیال آ جائے کہ بھئی میں یہ کام کرتا ہوں اور واقعی کرتا بھی ہے تو اس میں کیا برائی ہے اور اس کے اوپر کیا عذاب متفرع ہوگا، تو خوب سمجھ لیجئے۔ اس کا جو عجب ہوتا ہے یا خود پسندی ہوتی ہے یا تکبر ہوتا ہے وہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ان اعمال کی نسبت اپنی ذات کی طرف کرے بلا واسطہ، میں ایسا ہوں یا میں نے یوں کیا، لیکن جب ان سب اعمال کی نسبت کرے اللہ جل جلالہ کی طرف کہ اس نے توفیق عطا فرمائی اور اس توفیق پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بھی ہو، شکر بھی ادا کرے، تو بس اس سے عجب کی اور تکبر کی جڑ کٹ جاتی۔ لہذا جب کبھی اپنی کسی اچھے عمل کا خیال آئے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے اس عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ جب تم نے شکر ادا کر لیا اور اس عمل کو اللہ کی توفیق کی طرف منسوب کر دیا، الحمدللہ عجب کی جڑ کٹ گئی، اب عجب اور خود پسندی اور تکبر باقی نہیں رہے گا، وہ اس وقت باقی رہتا ہے جب انسان اس کو اپنی طرف منسوب کرے۔ لہذا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کہ یہ شکر ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ایسی چیز ہے جو ہزار امراض باطنہ کا علاج ہے، ہزار باطنی بیماریوں کا علاج ہے، تکبر کا یہ علاج ہے، حسد کا یہ علاج ہے، بڑائی کا یہ علاج ہے، کتنے امراض باطنہ ہیں جن کا علاج ہے شکر۔ ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، ہر بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تو جتنا بندہ زیادہ شکر گزار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا، اتنا ہی ان امراض باطنہ سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اور اسی واسطے شیطان نے کہا تھا، جب شیطان نے کہا کہ میں ان بندوں کو بہکاؤں گا، دائیں سے آؤں گا اور بائیں سے آؤں گا اور اوپر سے آؤں گا اور سامنے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا، تو ساتھ ہی کہا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، ان میں سے اکثر کو شکر گزار آپ نہیں پائیں گے، اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر گزار نہیں ہوں گے، شکر کرنے والے نہیں ہوں گے، کیونکہ جانتا تھا کہ جو شکر کرنے والا ہوگا وہ میرے داؤ میں نہیں آ سکتا، وہ میرے جال میں نہیں آ سکتا۔ اس لیے شکر کی عادت ڈالو، صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، ایک ایک چھوٹی چھوٹی نعمت کا تصور کر کے شکر ادا کرو۔ نماز پڑھنے کی توفیق ہوئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر، وضو کرنے کی ہوئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر، تلاوت کی ہوئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ جو کوئی عمل کرنے کا موقع مل جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا کرم ہے، آپ تو مجھے یہ توفیق عطا کرو۔ یہ کرتے رہو گے انشاءاللہ پتہ بھی نہیں چلے گا، عجب اور خود پسندی انشاءاللہ پاس بھی نہیں پٹکے گی، اللہ نے چاہا، اگر یہ شکر کرتے رہے۔ تو یہ ایک نسخہ ہے ہمارے آپ کے لیے، چھوٹا سا مختصر سا۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہاں مجاہدے کرو گے، ریاضتیں کرو گے، پرانے صوفیاء کرام کی نے جیسی ریاضتیں کی ہیں وہ کہاں کرو گے؟ کہاں تمہارے اندر اتنی قوت، کہاں تمہارے اندر اتنی طاقت، کہاں تم صبر کر کے جاؤ گے اور کہاں مجاہدے کرو گے؟ یہ چھوٹا سا نسخہ تمہیں بتائے دیتے ہیں کہ یہ کام کر لو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اعملوا آل داؤد شکرا، حضرت داؤد علیہ السلام کو اتنی بڑی دولت عطا فرما دی، سلطنت عطا فرمائی اور کیا کچھ نعمتیں عطا فرمائی، لوہے کو موم بنا دیا، ان کے لیے سب کچھ کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کرو شکر کا۔ دو تفسیریں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے
کہ اعملوا آل داؤد شکرا، عمل کرو شکر کا، یعنی شکر کرتے رہو یہ ان نعمتوں پر، تو یہ ساری نعمتیں تمہارے حق میں بہتر بن جائیں گی. بظاہر تو دنیا ہے نا، یہ تمہیں لوہے کی کو موم کرنے کا تمہیں معجزہ عطا کیا گیا، دنیاوی نعمت ہے، لیکن یہ ساری دنیاوی نعمتیں تمہارے لیے دین بن جائیں گی اگر تم شکر کرو. اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اور ساتھ ہی فرما دیا دیکھو میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں. جو صحیح معنی میں شکر گزار ہو، میرے شکر ادا کرنے والے ہوں، وہ بندے بہت کم ہیں. شکر ادا کرو اور ان بندوں میں شامل ہو جاؤ جو شکر کرنے والے ہیں، تو شیطان کا داؤ تمہارے اوپر نہیں چلے گا انشاءاللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی دولت، ساری دنیا کی سلطنت مل گئی، انسانوں پر اور جنات پر اور جانوروں پر اور چرندوں پر اور پرندوں پر، تو کیا فرماتے ہیں؟ دعا کیا کرتے ہیں؟ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی. شکر بھی اللہ میاں سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ میرے بس میں تو یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کی نعمتوں کا شکر خود سے ادا کر لوں، تو اللہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے میرے اوپر فرمائی. تو کہتے ہیں شکر کرنا بھی مجھے نہیں آتا، شکر بھی میں خود سے نہیں کر سکتا. اس سے زیادہ بندگی کیا ہوگی، اس سے زیادہ عزت و نیاز کیا ہوگا کہ اللہ آپ کی نعمتوں کا شکر کرنا بھی میرے بس میں نہیں، میں خود سے تو شکر بھی ادا کرنے کے قابل نہیں کہ جائے کہ ان نعمتوں کا مستحق اپنے آپ کو کہوں کہ میں ان نعمتوں کا مستحق ہوں. لہذا آپ مجھے آپ ہی توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کروں. اللہ اکبر، کیا پیغمبر کی شان ہے. اللہ اکبر. رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی اللہ وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ. اسی میں ہے کہ اور اس بات کی توفیق عطا فرمائیے کہ ایسا نیک عمل کروں ترضاہ جو آپ کو پسند ہو. سبحان اللہ. نے صرف عمل صالحا نہیں فرمایا کہ نیک عمل کروں، عمل صالحا ترضاہ، عمل صالحا ترضاہ، کہ ایسا عمل عطا فرمائیے نیک عمل جو آپ کی رضا کے مطابق ہو، آپ کی پسند کے مطابق ہو، آپ کو پسند ہو. اس لیے کہ نیک عمل کی اپنی ذات میں کوئی وقت نہیں جب تک کہ اللہ کے پسند نہ ہو، اللہ کی رضا نہ ہو. کہہ دیا یہ اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ عمل نیک کوئی بذات خود اس میں کچھ بھی نہیں رکھا نیک عمل میں، جب تک کہ اللہ کی رضا اس کے ساتھ جڑی ہوئی نہ ہو اس وقت تک عمل صالح کی بھی کوئی حقیقت نہیں. تو اللہ اس کی توفیق دیجیے. تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے شکر جو پیغمبر مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ یہ شکر کی نعمت نہ فرمائی. تو ہمارے حضرت سے فرمایا کرتے تھے کہ بھائی 100 نسخوں کا ایک نسخہ، 100 علاجوں کا ایک علاج، 100 تدبیروں کی ایک تدبیر یہ ہے کہ شکر گزار بندے بن جاؤ. اللہ سے شکر گزار، اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرو. کن کن نعمتوں میں تمہاری پرورش ہو رہی ہے، کیسی نعمتیں تمہارے پر آج برس رہی ہے، ان کا تصور کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو. کرتے رہو کیا تک کہ شکر گزار بندوں میں تمہارے شمار ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ سب تکبر، عجب اور خود پسندی اور یہ باطنی بیماریاں خود بخود کٹتی رہیں گی اللہ نے چاہا. اللہ. تیسری حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ام المومنین روایت فرماتی ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. یہ بڑا زبردست اصول ہے جو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہمارے آپ کے اصلاح کے لیے. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کو تمام اعمال میں سب سے زیادہ پسند عمل وہ ہے جس کو آدمی زیادہ سے زیادہ پابندی سے ادا کرے. پابندی سے جس کو ادا کرے وہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. وَإِن قَلَّ، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. عمل چاہے مقدار میں تھوڑا ہو، گنتی میں تھوڑا ہو، لیکن ہو پابندی کے ساتھ
کہ ناغہ نہ ہو اس میں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے اور محبوب ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے اوپر زیادہ مرتب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رضا مرتب ہوتی ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے بندے کو. اور مراد یہاں یہ سمجھ لو کہ اعمال سے مراد ہے یہاں پر اعمال نافلہ، نفلی اعمال. فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، فرائض تو ادا کرنے ہی کرنے ہیں، ان سے تو کسی حال میں بھی مفر نہیں. لیکن جو نفلی اعمال ہوتے ہیں جن کو ہم آپ معمولات کہتے ہیں، تو ان معمولات میں فرمایا کہ وہی معمول زیادہ اللہ کو محبوب ہے جو آدمی پابندی سے کر سکے بغیر ناغہ کیے ہوئے. جتنا زیادہ پابندی سے کرے گا اتنا ہی. تھوڑا ہو، کسی نے معمول بنا رکھا ہے کہ روزانہ میں 100 پارہ قرآن شریف کی تلاوت کروں. 100 پارہ تھوڑا سا ہے لیکن کرتا روز ہے، کوئی دن ناغہ نہیں کرتا. تو یہ شخص بہتر ہے بنسبت اس شخص کے جو ایک دن تو 15 پارے سے تلاوت کر لی، آدھا قرآن تلاوت کر گیا جوش میں آ کے، اور اگلے دن غائب، اگلے دن ایک آیت بھی نہیں کی، اور دوسرے دن پھر جب جوش آ گیا تو پھر 2-3 پارے پڑھ لیے اور پھر 2-4 دن پھر غائب. تو یہ زیادہ کرنے والا جو ناغے کر کے کرے، پابندی کے بغیر کرے، وہ اس کا فائدہ نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ کا ذرا فائدہ نہیں. فائدہ اس کا ہے زیادہ کہ جو تھوڑا کرے لیکن پابندی کے ساتھ کرے. اسی واسطے ہمارے تمام مشائخ جس میں کسی کا اختلاف نہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ معمولات جب انسان مقرر کرے تو سوچ سمجھ کے کرے، اتنے کرے جس کو نبھا سکے پابندی، تھوڑا کرے لیکن پابندی سے کرے. یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ کبھی جوش آ گیا تو بہت کر گزرے اور دوسرے دن سست پڑ گئے تو کچھ بھی نہ ہوا. یہ طریقہ صحیح نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں باوقار عمل پسندیدہ ہے، اور باوقار وہ ہے کہ جو ایک جیسا ہو ہر حال میں، جس میں ناغہ نہ ہو. دیکھو معذوری مجبوری کے حالات تو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہر چیز میں مستثنا رکھے ہیں. بیماری ہو گئی، کوئی سفر پیش آ گیا، کوئی پریشانی کھڑی ہو گئی، اس وقت میں کچھ آدمی چھوڑ بیٹھا یا ناغہ ہو گیا، اس وقت بھی چاہیے کہ مقدار کم کر لے لیکن تھوڑا بہت کر ہی لے. لیکن اگر چلو معذوری کی حالت میں چھوٹ جائے تو کوئی بات نہیں. لیکن عام حالات میں یکساں طریقے پر عمل کیے جائے چاہے تھوڑا ہی ہو. تو حدیث میں حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایک مقبولہ ہے اسی قسم کا. وہ فرماتے ہیں کہ قلیل تدوم علیہ ارجع من کثیر مملول. تھوڑا عمل جس کے اوپر تم مداومت کرو، جس کی پابندی کرو، اس سے زیادہ امید ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب ملنے کی بنسبت اس زیادہ عمل کے جو مملول ہو، یعنی ناغوں کے ساتھ ہو، پابندی کے بغیر. یہ بڑا عظیم اصول ہے جس کا جو پہلا سبق ہے یہ طریق کا پہلا سبق کہ بھائی معمول اس نے مقرر کرو جو پابندی سے کر سکے. لیکن جب کر لیا تو اب کرو پابندی، اب کسی حال سے چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کے بارے میں اگلی حدیث ہے وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ ایک خاص بات ہو جائے دونوں پر. یہ بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہے منقول، اور مرفوعاً بھی مروی ہے، لیکن ذرا صحیح یہ ہے کہ حضرت عائشہ کا اپنا قول ہے. وہ فرماتی ہے کہ من عبد اللہ عبادتاً ثم ترکہا ملالتاً مقتہ اللہ. العیاذ باللہ. کہ جو شخص اللہ کی کوئی عبادت انجام دے، اپنے معمول میں شامل کر کے انجام دے اور پھر اس کو چھوڑ دے اکتا کر کہ بھائی اب اکتا گیا، اب نہیں کریں گے،
تو فرمایا مقتہ اللہ، ایسے آدمی سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتے ہیں. الیاذ باللہ، اتنا سخت لفظ ہے، الیاذ باللہ. اسی واسطے یہ مسئلہ لوگوں میں وہ علماء نے فرمایا اور لوگوں میں مشہور ہے اور اپنی ذات میں صحیح ہے کہ نفلی عبادتیں جب تک شروع نہیں کی تو اختیار شروع کرو یا نہ کرو، کرو تو ثواب، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں. لیکن جب ایک مرتبہ شروع کر دی تو اور معمول میں داخل کر لی تو اب اس کے بعد اس کو ترک کرنا یہ باعث غضب ہے، باعث وبال ہے. اللہ بچائے. یہ لوگوں میں مشہور بھی ہے یہ بات خاصی، لیکن اس کا صحیح مطلب معلوم نہیں، اس کی وجہ سے بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. اس کا مطلب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جس عمل کو ساری عمر نبھا کر کرنے کا ارادہ نہ ہو وہ نفلی عمل کبھی کرنا ہی نہیں چاہیے، اس واسطے کہ جب ایک مرتبہ کریں گے پھر چھوڑ دیں گے تو کہیں گناہ نہ ہو جائے الٹا. بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ صاحب ویسے ہم تہجد اس واسطے نہیں پڑھتے کہ خیال ہے کہ اگر 2 دن پڑھا اور تیسرے دن نہ پڑھا تو اس وعید میں داخل ہو جائیں گے کہ اللہ کی عبادت کی میں چھوڑ دی تو کہیں الٹا غضب میں مبتلا نہ ہو جائے. اشراق پڑھا 2-3 دن موقع ملا تھا لیکن اگر پڑھ لیں تو اب آئندہ ہمیشہ پڑھنے کی پتہ نہیں کہ پڑھ سکیں گے نہیں پڑھ سکیں گے، اس وجہ سے شروع کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ چھوٹ جائے تو الٹا عذاب ہو. اللہ اکبر. تو خوب سمجھ لیجیے اس کا مطلب. اور میں کیا بتاؤں گا مطلب. اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. حضرت حکیم علمت صلی اللہ تعالیٰ سے کے ہر بات کھول کے واضح کر کے بیان کر کے چلے گئے، ہمارے لیے آپ کے لیے راستہ صاف کر دیا. وہ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی نفلی عبادت جو ہے وہ آدمی اس واسطے نہ کرے کہ میں آئندہ ساری عمر نہیں نبھا سکوں گا لہذا ایک مرتبہ بھی نہ کروں. یہ مطلب نہیں. مطلب یہ ہے کہ یہ ترک کا مطلب یہ ہے، چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی بالقصد یہ طے کر لے کہ آئندہ کبھی پڑھوں گا ہی نہیں. یہ ہے ترک. یہ طے کر کے بیٹھ جائے کہ بھائی یہ جو ہے معاملہ بہت ٹیڑھا ہے، یہ آئندہ ساری عمر نہیں کروں گا. سمجھا؟ ملالتن اس کو اکتا کر کہ اب یہ آئندہ نہیں پڑھوں گا. وہ ہے ترک جو جس کے اوپر غضب نازل ہوتا ہے. اعوذ باللہ. شروع کیا تھا تہجد پڑھنا بڑے ذوق شوق سے، اب جناب کسی مرحلے پر آ کر یہ سوچا کہ بھائی یہ تو رات اس میں بڑی نیند خراب ہوتی ہے، یہ ہوتا ہے اور اس میں بڑی مشقت ہے، بڑی سختی ہے، لہٰذا اب آئندہ نہیں کریں گے بس ابھی ساری عمر. اعوذ باللہ یہ طے کر لیں. وہ ہے اس حدیث کا مصداق کہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مورد ہوگا وہ. لیکن جو شخص شروع کرتا ہے اس خیال سے کہ بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کام کو کروں اور اس نعمت سے فیضیاب ہوں، کچھ دن کامیاب ہو گیا، کچھ دن نہیں کر سکا، پھر شروع کر دیا، پھر نہیں کر سکا، پھر شروع کر دیا، تو اس وعید کا وہ مصداق نہیں، کیونکہ اس نے ترک کرنا طے نہیں کیا، یہ عزم نہیں کیا کہ آئندہ نہیں کروں گا. ہمارے حضرت تو عجیب باتیں فرماتے ہیں کہ دیکھو منطق، حضرت کیا منطق بھی بڑی زبردست فرماتے کہ یہ جو جب کوئی عمل شروع کرتا ہے کہ میں یہ معمول بناتا ہوں تو اس نے ارادہ تو کر لیا کہ میں اب یہ معمول کے اندر داخل کر رہا ہوں، اس کو شامل کروں گا، ارادہ تو کر لیا. اب یہ کہ خود سے چھوٹ گیا تو ابھی تک وہ ارادہ تو فسخ نہیں ہوا نا. کہتے ہیں وہ ارادہ جو کیا ہوا تھا کہ میں کروں گا، وہ ارادہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک اس کا معارض نہ آئے اتنی ہی قوت کے ساتھ. جتنی قوت سے پہلا ارادہ تھا اتنی قوت کے ساتھ دوسرا اس کے ضد ارادہ جب تک نہیں آئے گا اس وقت تک وہ پہلا والا ارادہ فسخ نہیں ہوگا.
کہتے ترک اس وقت ہوتا ہے، ترک اس کو کہتے ہیں کہ پہلے ارادے کی قوت میں دوسرا ارادہ آئے تو ترک کہلائے گا، اس کے بغیر ترک نہیں ہوگا۔ اس واسطے جب تک یہ قصد نہیں کر لے گا کہ آئندہ نہیں کروں گا کبھی بھی، تو اس وقت تک اس وعید کا مصداق نہیں ہوگا۔ حضرت فرماتے ہیں، حضرت نے مواعظ میں ایسے ایسے نقطے حل فرمائے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ سارے ہم تو حیران ہونے کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہوتا، جو کتابوں میں نہیں ملتے، کہیں نہیں ملتے، اور ہزار تلاش کرو تو مہیا نہیں ہوتے۔ حضرت جو ہے 2 منٹ میں حل فرما دیتے ہیں۔ مواعظ پڑھنے کی عجیب فوائد ہے، اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے ہیں کہ بھائی مواعظ حضرت کے ضرور پڑھا کرو، مواعظ ملفوظات۔ تو الحمدللہ حضرت نے فرمایا تھا ہمارے حضرت نے کہ یہی حضرت کے مواعظ و ملفوظات کا یہ معمول بناؤ کہ روز چاہے 1 صفحہ ہو ضرور پڑھ لیا کرو، چاہے 1 ہی صفحہ۔ اور یہ بات فرماتے تھے کہ مجھے فرمائی تھی حضرت مجذوب صاحب نے، حضرت عبد الصاحب مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ بھائی میں آپ کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ روزانہ حضرت والا کے مواعظ ملفوظات میں چاہے 1 ہی صفحہ ہو، لیکن طے کر لو کہ 1 صفحہ پڑھ لوں گا روز، تو انشاءاللہ 1 صفحے میں بھی کوئی نہ کوئی بات تمہیں روزانہ مل جائے گی کرامت۔ تو الحمدللہ حضرت نے ہم سے یہ فرمایا تھا صبح پڑھ لیا کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، تو یہ ہدایت فرما دی تھی، تو الحمدللہ توفیق ہو جاتی ہے پڑھنے کی۔ تو اس میں ایسے ایسے عقدے کھلتے ہیں، ایسی ایسی باتیں کہ عقل حیران ہوتی ہے۔ تو یہ بات اسی کی بتا رہا ہوں، حضرت کے مواعظ میں حضرت نے ایک جگہ یہ بیان فرمائی، خود اپنی طبیعت اس سے پہلے واضح نہیں تھا اس حدیث کا مطلب کہ کیا ہے یہ ترک کرنے والی حدیث کا، تو حضرت نے عقدہ کھول دیا کہ اصل بات یہ ہے۔ باقی یہ کہ کوئی آدمی کمزور ہے مجھ جیسا، وہ چاہتا بھائی چلو آج موقع مل رہا ہے کم از کم آج تو پڑھ لوں، آگے کا پھر دیکھا جائے گا، تو پڑھ لے، آج موقع ملا پڑھ لے، غنیمت سمجھے اس کو، اور سوچے کہ بھائی کوشش کروں گا اور آگے پڑھنے کی، دوسرے دن نہیں ہو سکا چلو پھر کوشش کروں گا، تو انشاءاللہ وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اس بات کی کوشش کرے کہ جو بھی ہو اس کو معمول میں داخل کر لے، اور معمول میں داخل کر کے چھوڑے نہیں۔ تہجدی کی بات ہے، معمول میں اتنا داخل کر لو کم سے کم، آج ہی سے کر لو کہ عشاء کے فرض اور وتر کے درمیان 4 رکعتیں بنیت تہجد پڑھ لو، یہ کر لو معمول میں داخل۔ ہمارے حضرت کی بات بتا رہا ہوں یہ سب کہ وہ کر لو معمول میں داخل۔ اب ساتھ میں یہ نیت رکھو کہ جب اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں گے رات کو اٹھنے کی تو وہ بھی پڑھ لیں۔ معمول یہ ہوا 4 رکعتیں بین العشاء والوتر، اور باقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، کوشش کرتا جس دن موقع مل جائے اللہ تعالیٰ غنیمت سمجھ کر اٹھ جاؤ پڑھ لو، اور نہ موقع ملے تو کم از کم اس سے محرومی نہیں رہے گی بالکل، یہ کر لو۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت حکیم الامت فرماتے ہیں کہ ایک نسخہ یہ بتاتا ہوں کہ رات کو جب کبھی آنکھ کھلے کبھی نہ کبھی کھل جاتی ہے، تو کھلے تو بس اٹھ کے تھوڑی دیر بیٹھ کے دعا کر لو، بستری پہ بیٹھ کے دعا کر لو، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے، میں مغفرت فرما دیجیے، اور یا اللہ میں آخر شب میں آپ کے حضور حاضر ہونا چاہتا ہوں لیکن ہمت نہیں پڑتی، بے ہمت ہوں، اپنے رحمت سے مجھے ہمت عطا فرما دیجیے۔ کہتے ہیں یہ دعا کر کے پھر سو جا، فرماتے ہیں یہ دعا کر کے پھر سو جا، تو لیکن یہ کیا کر لو کہ جب بھی آنکھ کھلے گی یہ کام ضرور کرو۔ ہمارے حضرت کے جی عجیب شان ہے، تو وہ کہتے ہیں بس دعا کرو سو جاؤ، اگلے دن پھر آنکھ کھلے پھر دعا کرو پھر سو جاؤ، پھر آنکھ کھلے پھر سو جاؤ۔ فرماتے ہیں انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ عمل جو ہے کشاں کشاں لے جائے گا وہیں تک اللہ کی رحمت، اور اگر نہ بھی ہوئی توفیق تو کم از کم محروم پھر بھی نہیں رہے، رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ کے حضور حاضری سے محروم پھر بھی نہیں رہے انشاءاللہ، یہ کر لو۔ تو اس واسطے یہ جو بات مشہور ہے کہ صاحب جو چیز تھوڑی کی اور پھر چھوڑ دی اس سے وبال ہوتا ہے، اس کی وجہ سے شروع نہیں کرتے بعض اوقات، یہ بات صحیح نہیں۔ جس وقت موقع مل جائے جتنے نیک عمل کا اس کو غنیمت سمجھ کر
انجام دے لو اور آگے کی پابندی کی کوشش میں لگے رہو. اس سے کچھ وبال نہیں ہوتا. وبال ہوتا ہے اس وقت جبکہ ایک آدمی اللہ بچائے یہ کرے, جیسے اللہ بچائے. دیکھیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ خود اپنے کانوں سے سنائے لوگوں سے کہ میاں ہم زمانہ جاہلیت میں یہ عمل کیا کرتے تھے, عبادت کے لیے ذکر کر رہے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں یہ کیا کرتے تھے اور اب ہوش آیا تو چھوڑ دیا ان باتوں. العیاذ باللہ, زبان پر لاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. اللہ تعالیٰ سے محفوظ فرمائے. تو وہ ہے یہ جس کا ذکر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باقاعدہ ارادہ کر لے آدمی ترک کرنے کا تو ہے وبال کی چیز, لیکن تھوڑا بہت اگر شروع کرے اس خیال سے کہ بھئی میں رفتہ رفتہ کر کے جتنا توفیق ہوگی کروں گا اور پھر آگے کوشش کرتا رہوں گا, اس میں کوئی مذاکرہ نہیں, اس کو بے خچ کے کرنا چاہیے. ہاں البتہ جو اس طریق کے طالبین اور سالکین ہیں ان کو چاہیے کہ معمول بناتے وقت اس بات کا لحاظ رکھیں کہ اتنا معمول بنائیں جس کو نبھا سکیں پابندی کے ساتھ. تھوڑا بنائیں لیکن پابندی کے ساتھ نبھا لیں, اور جو معمول بنا لیا ایک مرتبہ اس کو پھر چاہے کچھ ہی ہو جائے کریں اس. یہاں تک ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھئی تم نے تصویر کا معمول بنایا ہوا, مثلا فرض کرو 100 مرتبہ ایک کلمہ پڑھنے کا, تیسرا کلمہ مثلا 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنایا ہوا ہے. اب کسی دن مصروفیت بات ہوئی, مشغولیت ہوئی, یا کوئی عذر پیش آ گیا یا کچھ ہو گیا, نہیں پڑھنے کا موقع ملا, تو فرماتے ہیں بھائی 100 نہ پڑھو 33 پڑھ لو, 33 نہ پڑھو 11 مرتبہ پڑھ لو. اب 11 بھی نہیں ہو سکتا, کہتے ہیں سوتے وقت بستر پہ سوچو بھائی آج دن سارا دن میرا معمول نہیں ہوا تو اس وقت تک سوؤں گا نہیں جب تک کہ 3 مرتبہ سب میں نہیں پڑھ لوں گا. اب اس سے زیادہ اور کیا چاہیے, اور آسانی کیا چاہیے کہ 3 مرتبہ ہی پڑھ لو. ہمارے حضرت تو اتنا کھول کے چلے گئے باتیں, 3 مرتبہ ہی پڑھ لو. ارے بھائی حضرت فرما دیتے ہیں, ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں حاضری لگا دو, 3 مرتبہ پڑھ کے حاضری لگا دو اس دربار میں. حاضری لگا دو گے تو انشاءاللہ محروم نہیں رہو گے. اور یہ بھی فرما دے کہ ارے بھائی گنتی ونتی اس سے نہیں دیکھی جاتی, اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اصل چیز دیکھی جاتی ہے کہ بندہ ہمارے دربار میں پہنچ گیا, حاضر ہو گیا, تو انشاءاللہ اس میں بھی محروم نہیں رہو گے. لیکن ترک نہ کرو, بالکل لیا چھوڑو مت کسی دن بھی. جب کم سے کم پڑھ لو, کم سے کم کر لو, کم سے کم کر لو. جب اتنی گنجائش تمہارے پاس موجود ہے تو بھائی چھوڑتے کیوں ہو, چھوڑتے کیوں ہو, اتنا تو کر لو کم از کم. سونے سے پہلے ایک مرتبہ طے کر لیا کہ یہ تو کرنا ہی ہے ہر حالت. تو یہ بھی پابندی کے ضمن میں انشاءاللہ لکھا جائے گا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا یہ عمل پسند ہوگا. احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل, کتنا ہی تھوڑا کیوں نہ ہو لیکن پابندی سے ہو تو اللہ تعالیٰ کیا قبول ہوتا ہے, محبوب ہوتا ہے. تو بھائی یہ بڑی کانٹے کی بات ہے اور تجربے کی بات ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور صحابہ کرام کا کے ارشادات ہیں اور ساری امت کے اولیاء کرام کے تجربات ہیں کہ پابندی میں جو اللہ تعالیٰ نے فائدہ رکھا ہے وہ عجیب و غریب ہے. تھوڑی چیز کو پابندی سے کر کے دیکھو تو کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فوائد دنیا اور آخرت کے عطا فرماتے ہیں. سینہ کھول دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ, انوار اس کے اوپر نازل ہوتے ہیں, برکات اس پر نازل ہوتی ہیں. اس کا اہتمام کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے, اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم ربنا